اکثر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ مثلاً مہینے میں 5 مجلسیں 10 مجلسیں ہوں، مومنین جاتے ہیں، میکسیمم شاید کوئی مومن ہو جو مہینے میں 2 مجلسیں اٹینڈ نہ کرتا ہو، اٹینڈ ہوتی، لیکن ان مجلسوں میں ریپیٹڈ مصائب ہوتے ہیں۔ تو اکثر اہل سنت پوچھتے تھے کہ امام حسین کو تو شہید ہوتے ہوئے اتنے سال ہو گئے، آپ اسی مصیبت پہ بار بار کیوں روتے ہو؟ اصلاً مصیبت پہ رونے کی اتنی فضیلت کیوں ہے کہ ایک آنسو غم حسین میں بہانے کا اتنا ثواب کیوں ہے؟ یہ فلسفہ کیا تھا؟ لوگ آتے غم مناتے، یہ رونے کا فلسفہ کیا ہے؟ جب یہ واقعات ہو رہے تھے فلسطین کے، اس وقت میری سمجھ میں آیا کہ واقعاً پورے عالم اسلام میں اگر غیرت مند حکمران عملی طور پر اگر کہیں موجود ہیں اور آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہو، ان چند میں سے جو چند ہیں وہ علی بن ابی طالب کے ماننے والے ہیں۔ وہ یمن کا بندہ ہو، وہ لبنان کا بندہ ہو، وہ ایران کا بندہ ہو یا عراق کا بندہ ہو، جو عملی طور پہ تیار ہیں کہ ہم مدد کے لیے تیار ہیں، کر بھی رہے ہیں۔ تو یہ جو آپ مظلوم کی حمایت میں آواز بلند کرتے ہو کہ امام حسین فرماتے کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ ظالم کی نفرت اپنے دل میں رکھنا اور مظلوم کی حمایت اپنے دل میں رکھنا۔ یہ آپ کے اندر کیوں جذبہ زیادہ ہے؟ امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں۔ اس جذبے کے زندہ ہونے کے مطلب کرپٹ ترین معاشرے میں آپ لوگ رہتے ہو، ظالم ترین معاشرے میں آپ لوگ رہتے ہو، جہاں پہ اخلاقی اقدار، اس وقت اخلاقی اقدار نے خود کو اپنی نچلی سطح تک آ کر پہنچا دیا ہے۔ جس ملک میں قانون نہیں، جس ملک میں کرپشن، جھوٹ برملا بولا جائے، بے شرمی سے جھوٹ بولا جائے اور پرواہ نہ ہو انسان کو، اس کرپٹ ترین معاشرے میں رہتے ہوئے بھی آپ کے وجود میں مظلوم کی حمایت کے لیے ایک جذبہ موجود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی برملا ترین وجہ گریہ امام حسین، کیونکہ اگر آپ کا دل نرم نہ ہوتا آپ کبھی مظلوم کے لیے آواز نہ اٹھاتے۔ گریہ امام حسین دل کو سخت ہونے نہیں دیتا۔ تبھی کہا کہ وَبْكُوا كَثِيرًا وَاضْحَكُوا قَلِيلًا، زیادہ رویا کرو کم ہنسا کرو۔ یہ رونا جو ہے نا دل کو سخت ہونے نہیں دیتا کہ آپ ہفتے میں کسی نہ کسی بہانے سے کبھی علی اصغر پہ روتے ہو، کبھی علی اکبر پہ روتے ہو، کبھی سیدہ زینب پہ روتے ہو۔ یہ رونا آپ کے دل کو سخت ہونے نہیں دیتا۔ معاشرے میں جاتے ہو، گندگیوں کو دیکھتے ہو، دل سخت ہو جاتا ہے، پھر حسین کی مجلس میں آتے ہو، غم حسین تیرے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ یہ دل کی نرمی ایک، دوسرا غم حسین حوصلہ بلند کرتا ہے۔ یہ کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو ماؤں میں حوصلہ کہاں سے آتا بچوں کی لاشوں کو اٹھانے کا؟ یہ کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو بہنوں میں حوصلہ کہاں آتا؟ واللہ یہ قوم سائیکولوجیکلی بیمار ہو جاتی۔ جس قوم کو 90s میں 80s میں کبھی انجینئروں کی لاشیں، کبھی ڈاکٹروں کی لاشیں، کبھی جلوسوں میں لاشیں، کبھی مسجدوں میں لاشیں، کسی بھی کمیونٹی کے ساتھ اتنا ظلم ہوتا وہ سائیکولوجیکلی بیمار پڑ جاتے ہیں، وہ بچے سائیکو ہو جاتے ہیں۔ اور واللہ آپ جا کر دیکھیے جن معاشروں میں ظلم ہوتا ہے، افغانستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کئی رپورٹس ہیں، وہ معاشرہ ذہنی طور پہ مریض ہو جاتا ہے جو زیادہ لاشیں اٹھاتا ہے۔ لیکن اتنی لاشوں کے اٹھانے کے بعد بھی اللہ نے اتنی ذہنی قوت عطا کی آپ کو، ذہانت میں سب سے آگے۔ اس کی دلیل ہے کہ جب بہن اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھتی ہے تو سوچتی ہے کہ زینب نے اس کو کیا کیا تھا۔ جب باپ جوان بیٹے کا لاشا اٹھاتا ہے تو فوراً حسین کا کردار آ جاتا ہے۔ جب مائیں اپنے 6-7 مہینے کے بچوں کو گودوں میں اٹھاتی ہیں تو فوراً ذہن میں ایک تصور آتا ہے کہ حسین نے بھی کسی علی اصغر کو اٹھایا تھا۔ جب راہ دین میں کوئی انسان چونٹ کھاتا ہے، تکلیف کھاتا ہے، تو پھر اس کے ذہن میں آتا ہے کوئی نبی کی بیٹی تھی، نام تھا فاطمہ، جس نے راہ ولایت میں اپنی پسلیاں توڑوا دی تھی۔ سیرت اہل بیت ایک رول ماڈل بنا انسان کے ایمان کو ترقی کی حدوں تک پہنچانے کے لیے۔